جہاں پر آئیڈیلائز کرنے کے لیے آپ کو نور الدین زنگی نہیں دکھایا جاتا، آئیڈیلائز کرانے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاترک کو پڑھایا جاتا ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سب سے پہلے اپنا ضمیر بیچا تھا۔ آج قوم کا بچہ کہتا ہے میں تو وہ بنوں گا، بہت لبرل مائنڈ سیٹ کا بنوں گا۔ وہ یہی کہتا تھا نا، ترکی میں کیا ہوا تھا؟ ترکی میں ہر مسجد کے ساتھ شراب خانے کھولے گئے جب سلطنت عثمانیہ پہ زوال آیا۔ نظام کس طرح تبدیل کیا؟ کیا طیب اردگان نے آ کے فوراً کہہ دیا کہ جناب، اور ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے پہ پابندی، ترکش لینگویج میں دو، فارسی لینگویج میں دو، وہاں پر ہر قسم سے عبایا دوپٹہ لینے پہ پابندی، بالکل نظام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ جب 1920 کے بعد سلطنت عثمانیہ پہ زوال آئی، یورپین اسٹیٹ کنسیڈر کی جانا شروع ہو گئی۔ طیب اردگان آیا، کیا کیا اس نے؟ وہ کیا تھا؟ وہ سیرت الملا تھا، سورت المسٹر تھا۔ طیب اردگان نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا سارے برقع لو نہیں تو میں قتل کر دوں گا۔ اسے پتہ کہ یہ پھر بغاوت پہ آ جائے گی قوم، یہ ابھی اتنی سڈن اور ارجنٹ تبدیلی نہیں ایکسیپٹ کر سکتی۔ اس نے کہا جی یہ مسجد کے ساتھ جو شراب خانہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک دکان کا فاصلہ بیچ میں دے دو۔ سال گزرتا ہے، عوام ایکسیپٹ کرنا شروع ہوتی ہے، کہتی ہے اسے ذرا، کہتا ہے مسجد جس گلی میں ہے اس گلی میں شراب خانہ نہ بناؤ، ساتھ والی گلی میں لے جاؤ۔ کرتے 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 اس نے اس لعنت سے چھٹکارا کافی حد تک پر کروا دیا ترکی کو۔ پھر اس نے یہ لازم نہیں کیا کہ تم لوگ برقع کرو، اس نے اپنی بیگم کو دنیا کا بہترین محل لے کے دیا، اور ہر جلسے میں بیگم کو اپنی عوام کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے جاتا جس نے عبایا کیا ہوا تھا۔ قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ سب سے امیر کبیر خاتون تو یہ، جب اس نے دوپٹہ اور عبایا کیا ہوا تو میں کیوں نہ کروں؟ آپ کو یاد ہے نا، آپ لوگوں کے دور میں صرف پی ٹی وی آتا تھا، اس میں جو سرخی پاؤڈر لگا کے وہ محترمہ نیوز کاسٹر آتی تھی، ہماری بھی گھر کی ساری عورتیں کہتی تھی کہ اس طرح کے کپڑے لینے ہیں، آئیڈیلائز کرنے کے لیے صرف وہ ہوتی تھی نا۔ اب ہم کہتے ہیں جی فلاں برانڈ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، اس برانڈ کے کپڑے لینے ہیں، فلاں نے یہ پہنا ہوا ہے، انہوں نے بھی برانڈ پہنا ہوا ہے تو اس برانڈ کے لینے ہیں جناب کپڑے۔ وہ آئیڈیلائز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں جی عمران خان نے فلاں چپل پہنی ہے تو ہم بھی وہ چپل پہنیں گے، جی فلاں ملک کے صدر مملکت نے فلاں سوٹ پہنا ہے تو ہم بھی وہ پہنیں گے۔ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی جو طیب اردگان وہاں پر لایا، اس نے کہا حفظ نہ کراؤ بچوں کو، زبردستی نہیں کیا، لیکن جو حفظ کرے گا 7 سال کی عمر میں اسے جناب حج پہ بھیج دو۔ مطلب جو 10-12 سال کی عمر میں حفظ کرے گا اسے سرکاری خزانے سے عمرے پہ بھیج دو۔ جو تلاوت اچھی سنائے گا، جو اچھا قاری قرآن بنے گا، اچھا نعت خواں بنے گا، اس کو یہ انعام دے دو۔ اچھا مسجد کے باہر کیا کیا؟ زبردستی۔ ایک جو ہم میں فرق ہے، یہاں بچے آتے ہیں مسجد میں، سب سے پہلے بچوں کو خاموش کرائیں، بچوں کو ادھر بھیج دیں، بچوں کو ادھر بھیج دیں، وہ بچہ آتا ہی نہیں ہے مسجد میں۔ پھر اسے تو ہم نے خود متنفر کر دیا، کوئی کان سے پکڑ کے بچے کو ادھر بھیج رہا ہے، کوئی اسے 2 لگا کے تم شور مچا رہے ہو۔ حضور علیہ السلام جب ہوتے تھے نا مسجد نبوی میں، تو امام حسین اکثر آ کے حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور خطبہ فرما رہے ہوتے تھے، آ کے ممبر رسول پہ حضور کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز میں خلل آ رہا ہے یا یہ خطبے میں خلل آ رہا ہے۔ وہ ایک مثال، ایک تو وہ امام حسین کا مقام بتانا چاہتے تھے لوگوں کو، لیکن دوسری طرف وہ بتانا چاہتے تھے کہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز لاؤ، شفقت لاؤ، اسلام میں وہ اٹریکشن لاؤ کہ بچے خود۔ ترکی میں کیا کیا ان لوگوں نے، یا عرب کنٹریز کے کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی پراڈو گاڑی ہوتی ہے، اس پہ نا 1000-2000 چاکلیٹس انہوں نے نا لگا دی ہوتی ہیں ٹیپوں سے، اور وہ نماز کے اینڈ پہ وہ گاڑی مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے، اور بچے نماز پڑھ کے آتے ہیں، اپنی مرضی کی جتنی چاکلیٹیں لینی ہیں وہ لے جاتے ہیں، اس خوشی میں وہ مسجد بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسکول کے ٹیچر ہیں تو وہاں تو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، قوم کو بگاڑتا بھی استاد ہے، سنوارتا بھی استاد ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ قوم کو استاد سنوارتا ہے، بگاڑتا بھی وہی ہے اگر وہ بندے کا پتر نہیں ہوتا تو۔ یہ جہاں موجود ہیں، یہ جو شانی مانی ٹائپ کے بچے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ کوئی بینٹے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ڈھول کی آواز سن کے باہر چلا جاتا ہے، اس کو بٹھاؤ اپنے پاس، اس کو بٹھاؤ روزانہ دن میں 10 منٹ کے لیے، صرف ابھی نہیں، ابھی انہیں کھیلنے دیں، انہیں روزانہ 10 منٹ دیا کریں، اور انہیں بتایا کریں کہ بیٹا آج میں تمہیں محمد بن قاسم کے بارے میں بتاؤں گا، اور کل اس سے سن لیں، سنا لے تو اسے چاکلیٹ دے دیں، کم سنائے تو ٹافی دے دیں۔ وہ اگلے دن جب آپ کے پاس آئے گا نا تو اسے نور الدین زنگی کا بھی پتہ ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا بھی پتہ ہوگا،
اور بچہ جب اسکول جائے گا نا تو ٹیچر اس سے پوچھے گی کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ابھی تک تو بچہ بولتا ہے کہ میں شاہ رخ خان بننا چاہتا ہوں، میں سنجے دت بننا چاہتا ہوں، میں سلمان خان بننا چاہتا ہوں، میں ابھیشیک بچن بننا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ تربیت ہوگی نا تو ٹیچر پوچھے گی بچہ کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں. تو ٹیچر پوچھے گی اچھا بیٹا سو یو وانٹ ٹو بیکم جنرل مشرف؟ تو وہ کہے گا نو میم آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل نور الدین زنگی، آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل طارق بن زیاد، آئی وانٹ ٹو بیکم کور کمانڈر ٹیپو سلطان.